باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو کہ رحمان ہے اور رحیم ہے اور روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اے ہمارے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کے راستے پر چلا دے جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ہی غضب والوں کا راستہ اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ ظاہر قرآن شریف کی پہلی صورت ہے اور میرا خیال ہے کوئی تھوڑے ہی مسلمان کوئی شاید ہی ایسا ہو جس کو یہ صورت زبانی یاد نہ ہو، کیونکہ یہ تو آپ نے نماز میں پڑھنی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور بڑائی کا ذکر ہے، اس کی پاکیزگی کا، اس کی شان کا ذکر ہے، قیامت کے دن کے مالک ہونے کا ذکر ہے، اور پھر انسان کی اپنی مناجات ہے کہ تم مجھ سے اس طرح مانگو، مجھ سے میری عبادت کا مجھے واسطہ دو، اور پھر مجھ سے مدد چاہو، اور پھر ایسا راستہ مانگو جو سیدھا راستہ ہو، ایسے لوگوں کا راستہ مانگو جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ جن لوگوں پہ میں نے غضب نازل کیا، جن لوگوں کو گمراہ کیا، ان کا راستہ نہ مانگنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، اس نے بہت خوبصورت طریقہ، بہت خوبصورت انداز انسان کو سکھایا ہے دعا مانگنے کا۔ انسان میں ظاہر بات ہے کہ اتنی طاقت کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے کو مانگے اور اس پہ چلے۔ بہت سخت ترین راستہ ہوتا ہے، بہت مشکل راستہ ہوتا ہے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، بہت مشکل۔ صحبت ہی صحبت، سختی ہی سختی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو دین میں داخل کیا اور ان کے ساتھ بیٹھکیں ہوئی، تو یہ کسی جگہ وعدہ نہیں کیا گیا کہ جناب علی اب بہت مال دولت آئے گا اور بہت آرام سکون کی زندگی ہونے والی ہے اور بہت کھابے ہوں گے اور بہت مستندیں لگی ہوں گی۔ سخت در سخت، بلکہ یعنی جو نوابوں کی اور شاہانہ زندگی تھی نا پیچھے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت کامیاب تاجر اور بہت کھاتے پیتے فیملی، بہت پیسے والے مالدار فیملی، لیکن قرآن شریف کا نازل ہونا اور تبلیغ کا ہونا وہ تو بس ایسے ہی تھا کہ جیسے کھانا پینا، مکان دکان، رہائش، سب چیز ہی چھین لی گئی، اور آخری دم تک یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب علی کو بہت ہی زیادہ مال دولت، اور جب مال دولت آیا بھی تو انہوں نے استعمال نہیں کیا، اس تک تو وہ بے نیاز کر دیے گئے تھے کہ جناب استعمال ہی نہیں کرنا۔ تو یہ کلیتاً پرہیزگاری کا راستہ ہے، سیدھے لوگوں کا راستہ پرہیزگاری کا راستہ ہے۔ اس کے اندر مال دولت، طاقت، جاؤ حشم، ملوکیت اس میں نہیں ہوتی، اور جب ہوتی ہے تو وہ امانت کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ اس کو استعمال کرنے کا جو اہل ہوتا ہے، جو امیر ہوتا ہے، وہ اس طاقت کو یا اس نعمت کو استعمال نہیں کرتا اپنی ذات پہ، وہ اس کو خرچ کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے۔ سیدھے لوگوں کا راستہ یہی ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک نمبر اس راستے پہ چلیں، ایک نمبر بالکل ہی اصولی، تو ایک تو آپ کے ساتھی بہت کم ہوں گے، آپ کا گروہ بہت چھوٹا ہوگا، بھاگ جانے والے زیادہ ہوں گے، وہ کہیں گے یہ تو کمپرومائز ہی نہیں کرتا، یہ تو بات ہی نہیں کرتا۔ آپ ظاہر ہے کمپرومائز کر نہیں سکیں گے، آپ کہیں گے جی اللہ کے حکم کی وجہ سے چلنا ہے، تو پھر اس کے خلاف جو بھی بات کرے گا وہ ہمارا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن شریف میں سیدھا یہ کہ یا تو میرے دین پر آ جاؤ یا دوسرے راستے پہ چل جاؤ، تیسرا راستہ تو ہوتا ہے، یا میرا راستہ ہے یا شیطان کا راستہ، نافرمانی کا راستہ ہے، وہ کر لو اختیار، بیچ کا راستہ کوئی نہیں ہوتا۔ تتر بٹیر ہونے کا کوئی امکان قرآن شریف میں آپ کو نہیں ملے گا کہ جی معاملہ فہمی کی طرف چلے جاؤ اور تھوڑا سا ان کی بات سن لو اور تھوڑا سا اپنی منوا لو، ایسی بات قرآن شریف میں آپ کو نہیں ملتی۔ تو دعا ضرور مانگیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور پھر ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو شرطیں نازل فرمائی ہیں وہ کتنی سخت ہیں۔ سیدھے راستے میں چلنے کی کچھ شرائط ہیں، کچھ قیمتیں ہیں، آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اور پھر بہادر لوگ، دلیر لوگ، کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو ان سے گھبراتے نہیں ہیں، پھر اسے اختیار کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. الف لام میم. یہ ذیشان کتاب ہے جس میں ذرا برابر شک نہیں. یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. ظاہرہ قرآن شریف میں ہدی للناس، ہدی للمؤمنین، ہدی للمتقین، کئی جگہ لوگ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں ہدایت کا ذکر فرمایا ہے. سٹارٹ ہے تو ہدی للمتقین سے ہی ہونا چاہیے تھا کہ جی یہ پہلا تو جب نئی نئی چیز ہوگی تو ہر کوئی تو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. لوگ تو کہیں گے کہ یہ کوئی بڑی عجیب سی بات ہے، یہ کوئی عجیب چیز ہے. تو متقین ہی ہوں گے جو پہلے پہلے اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور اس کے بعد باقی آنے والے ٹائم لیں گے. سابقون الاولون میں سے ذرا کم لوگ. الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر. ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور قائم کرتے ہیں نماز، اور جو روزی رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ ایمان لائے ہیں اس پر اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ پر نازل کیا گیا یعنی قرآن شریف. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی کتابیں. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور قیامت کے دن پر یقین رکھنے والے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی توفیق سے، دونوں جہانوں میں یہی کامیاب ہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے برابر ہے. اانذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. لا یؤمنون، ایمان تو وہ لائیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ سخت فیصلے قرآن شریف میں لکھے ہیں، اور نیکی اور بدی بات بالکل الگ الگ کر کے ثابت کر کے کھڑی کر دی ہے، علیحدہ علیحدہ اصولی فیصلہ کیا کہ کچھ لوگوں کا ٹولہ، کچھ لوگوں کا گروہ ہوتا ہی ایسا ہے کہ ہدایت تو اس نے آنا ہے، تو اس کے اوپر عذاب کی بدترین قسم نازل فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. بدترین عذاب تو وہ ہے جس کا ذکر آپ یہ پڑھتے ہیں کہ دلوں پہ مہر لگا دی جائے، ہدایت کا راستہ بند کر دیا جائے، ہدایت کی بات سنیں لیکن ہدایت ان پہ اثر نہ کرے. یہ بدترین، سخت ترین، خوفناک ترین عذابوں میں سے عذاب جو ہے وہ یہ ہے. دوزخ کا عذاب بھی اس سے کہیں نیچے سمجھ لیں کہ ہوگا، کیونکہ دوزخ کا عذاب تو اس کے نتیجے میں کہیں آئے گا نا بہت. یہ جو نافرمانی کا عذاب ہے، بے ہدایتی کا عذاب کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے سے ہی ہٹا دے، یہ بہت ہی خوفناک راستہ ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور وہ بہت سخت عظیم عذاب میں ہیں، ان کے لیے سخت عظیم ترین عذاب ہے. اور قرآن شریف کے حساب سے قرآن شریف میں یہ جو عذاب کی بدترین قسم ہے وہ یہی ہے. ورنہ پتھروں کو برسایا جانا، آگ کا عذاب آ جانا، پانی کا عذاب آ جانا، پانی میں غرق کر دیا کچھ قوموں کو، کچھ لوگوں کو. نوح علیہ السلام والے پانی کا عذاب ہے، کچھ فرعون کا ذکر ہے، پتھروں کی بارش کا ذکر ہے لوط علیہ السلام کی قوم پر، اور مختلف طریقے سے ہوا کا عذاب کا ذکر ہے، چیخ چیخاڑ کا عذاب کا ذکر ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مارا جاتا ہے آدمی، ڈیتھ ہو جاتی ہے. دیٹ از آل. عذاب کے نتیجے میں قومیں فنا ہو جاتی ہے، ہلاک ہو جاتی ہے، ہلاک ہوتی. لیکن اس کے اندر اس سے بھی بدتر ہوتا ہے کہ انسان ہلاک نہیں ہوتا ہے جی، زندہ رہتا ہے اور اپنی برائی کو بڑھاتا رہتا ہے. یہ زیادہ خوفناک عذاب ہے، بے ہدایتی کا عذاب. تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہت پناہ مانگی ہے، بہت توبہ استغفار کی ہے ہمیشہ کہ وہ مجھے اپنے راستے سے نہ ہٹا دے. لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ایسے ہی ہے کہ ہمارے دلوں کو موڑ نہ دے ہدایت دینے کے بعد. تو یہ بہت ضروری دعائیں ہیں جو مانگ لینی چاہیے، کیونکہ یہ بہت خوفناک اور بدترین سخت ترین عذاب ہے. اور اللہ تعالیٰ کی سخت ترین نافرمانی جو کر جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا اظہار ان پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل میں بیماری ہو تو پھر ہم اس بیماری کو بڑھاتے ہیں، پھر ہم اس بیماری کو ٹھیک کرنے والے نہیں. تو
اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنی چاہیے. سخت ترین جو قسمیں ہیں نا عذاب کی, اس کو سمجھ لینا چاہیے. قرآن شریف میں اس کا ایک جگہ اور کچھ ذکر ہے کہ جب ہم ان کی پکڑ نہیں کرتے اور انہیں رزق کی, مال کی افراد دیتے ہیں, فراوانی دیتے ہیں, تو یہ خوشیاں مناتے ہیں کہ جی دیکھو اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا, ہم نے نافرمانی کی ہوتی تو ہمیں پکڑ لیتا نا, وہ تو ہمیں اور دے رہا ہے, تو ہمارے رزق میں برکت پیدا ہو رہی ہے, ہمیں مال میں اضافہ ہو رہا ہے, اس کا مطلب اللہ ہم سے راضی ہے. اور مسلمانوں سے اگر راضی ہوتا تو کثرت مال نازل ہوتی. یہ تو بھوکے ہیں, یہ تو سسک رہے ہیں, یہ تو پیاسے ہیں, ان کے پاس تو پہننے کو کپڑا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ ان سے ناراض ہے, جن کو کثرت مال, کثرت رزق, کثرت اولاد نہیں دے رہا, ان کی اولادیں فوت ہو رہی ہیں. ناراض تو ان سے, ہم سے راضی ہے کہ ہمیں مال اولاد کی کثرت ہو رہی ہے, ہمارے مال میں رزق میں اضافہ ہو رہا ہے, املاک بڑھتی جا رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی نشانی سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اسی کو ڈیموٹ کیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے, یہ تمہیں صرف ڈھیل دے رہا ہوں اور اپنے بندوں کو میں آزمائش میں ڈال رہا ہوں تاکہ تمہارے لیے اتمام حجت ہو جائے. اچھی طرح گند جاؤ اپنی برائی میں, اور پھر جب تمہیں پکڑا جائے تو پھر تمہارے پاس کوئی ایکسکیوز نہ ہو, پھر تم خود کہو کہ ہاں ہم پکڑے جانے کے لائق تھے, ہمیں پکڑا جانا چاہیے تھا, عذاب کے ہی لائق ہو گئے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اگر کسی پہ رزق نازل ہو رہا ہے اور کوئی بہت خوشحال ہو رہا ہے اور بہت ساری اولادیں اس کی پیدا ہو رہی ہیں اور بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت راضی ہے. آپس کی بات ہے, جس کے پاس ڈھیر مال ہوگا وہی آئے دن عمرہ پہ جائے گا, آئے دن پتہ چلے گا آج جا رہے ہیں, گڈی بک کرائی, وہ جہاز بک کرا کے نکل گئے. عام شریف آدمی کیسے جائے گا؟ جا سکتا نہیں جا سکتا. 2.5-3 لاکھ روپیہ ایک آدمی عمرے کے لیے نہیں کر سکتا, 7-8 لاکھ روپیہ حج کے لیے ایک آدمی نہیں کر سکتا. جس کے بعد کروڑوں اربوں آ رہا ہوگا نا, ٹرانزیکشنز بہت ہیں, وہ جائے گا آئے گا, جائے گا آئے گا, 26ویں بھی ادھر گزار لے گا, 27ویں بھی وہاں گزار لے گا, جمعۃ الوداع بھی وہاں گزار لے گا. ھذا من فضل ربی, کیونکہ یہ چیزیں مشروط ہو گئی ہیں روپے پیسے سے. اب وہ موازانہ اور وہ کرامتی باتیں تو وہ ایکسیپشنل ہیں نا, وہ بھی ہو ہی جاتی ہیں, کچھ تو موازانہ انتظام لوگوں کے ہو جاتے ہیں, لیکن زیادہ تر نہیں ہوتے. اگر آپ اپنی ارننگ سے, اپنی لمٹ سے بڑھ کر کچھ کر رہے ہیں, اس کا مطلب کہیں نہ کہیں یا تو انلیگل کر رہے ہیں یا آپ کو بیرونی مدد مل رہی ہے. آپ نے کسی بینک سے قرضہ لے لیا ہے جو کہ آپ یا تو بھگتیں گے بہت بری طرح, یا پھر آپ اس کو بھاگنے کے چکر میں کہ معافی کرا دیں, ورنہ آپ کی کمر پہ لاٹھی تو چنگی پڑے گی نا. جب آپ کہیں سے قرض ادھار یا کسی سے فیور لے کر کوئی کام کر لیں گے تو آپ اس کو بھگتیں گے تو ضرور رزلٹ تو ضرور آئے گا. تو بہرحال اس کو آپ ھذا من فضل ربی مت کریں, جان کو ہلکان کرنے کے لیے آپ نے کام کیا ہوا. آج تک انسان, خاص طور پہ ہمارے یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری والے, یہ جو پاکستانی اور ہندوستانی اور بنگالی, بھوٹان, نیپال, یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ٹائپ کے, افغانی, یہ غریب تو سمجھ ہی نہیں سکے کہ ہم نے کرنا کیا, ہم جانا کہاں چاہتے ہیں. صرف ایک ہی سوچ ہے, پیسہ کمانا ہے, صرف ایک. زندگی کا مقصد ایک ہی ہے, پیسے چاہیے, ختم. اس میں ہندو کیا اور مسلمان کیا اور سکھ کیا اور یہودی کیا, وہ سب ایک برابر ہو جاتے ہیں. پارسی بھی سارے پیسے کے پیچھے وہ کچھ بھی کرے گا, اس کا کوئی مذہب, کوئی دین ایمان وہاں باقی نہیں رہے گا. ایک ہی بھگوان ہو جائے گا اس کا, سب کا وہاں جا کر. جیسے فقیری ہے, فقیری درویشی ہے نا, فقر و فاقہ درویشی, اس میں سب ایک برابر ہو جاتے ہیں, سب ایک برابر ہو جاتے ہیں. کیونکہ فقیری میں آپ کو ایک اللہ کی ہی عبادت کرنی, چاہے آپ ہندو ہیں, چاہے آپ سکھ ہیں, چاہے آپ عیسائی ہیں, چاہے آپ یہودی ہیں, چاہے آپ پارسی ہیں, چاہے آپ مسلمان ہیں, چاہے بدھ مت ہیں, کچھ بھی ہیں. اگر آپ فقیری کے راستے پہ جائیں گے نا, درویشی کے راستے پہ, تو ایک ہی راستہ ہے, دو راستے ہی نہیں فقیری کے, پہنچتے ہی وہی ہیں آپ. وہاں فرق ختم ہو جاتا ہے, امتیاز ختم ہو جاتا ہے, دو رنگی چھوڑنی پڑ جاتی ہے, ورنہ فقیری کے راستے پہ آپ چل نہیں سکتے. اسی طرح بے ایمانی اور چور بازاری کا راستہ بھی ایک ہی راستہ ہے, جو بھی چلے گا وہ ایک ہی راستے پہ چلے گا. چور بازاری, فراڈ, دھوکے بازی, خود غرضی, اس کے یہ عبادتیں ہوں گی جیسے ہمارے یہاں فجر, ظہر, اثر, مغرب, عشاء.
تو وہ اسی طرح اپنی جو ہوں گی وہ دھوکے بازی، فراڈ، چوری چکاری، خود غرضی، قتل غارت تک پہنچ جائے گا، بدکاری تک جائے گا، جو مرضی کرے گا، اپنے آپ کو بیچے گا، اپنی اولاد، اپنی بیوی، ماں باپ بیچ دے گا. یہ اس کے لوازمات ہوں گے نمازوں کی طرح، عبادات جیسے ہمارے تسبیحاں پڑھی جاتی ہیں ویسے ہوگا. اور وہ وہی راستہ، وہ اس کا مذہب، وہاں کوئی مذہب کا مطلب نہیں ہوگا اس بات میں. اس نے چاہے داڑھی رکھی ہے چاہے کلین شیو ہے، ایک برابر ہو جائے گا، ایک برابر. اس کا خدا صرف مال ہوگا اور متاع. اور پھر حیرت کی بات ہے، پھر حیرت، کتنی ہی قومیں آپ نے پیچھے دیکھ لی، کتنی ہی قومیں. اب تو نیٹ آ گیا نا ہاتھ میں، ہر چیز ہے، آپ گوگل کر لیں، سرچ کر لیں، یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیں. ہر قوم کا، جس قوم کا لکھیں گے اس کے علاقے اور ہر چیز، اس کا بیک گراؤنڈ، فور گراؤنڈ سارا دکھا رہے ہوں گے کہ اس وقت کس حالت میں ہے، پیچھے قوم کیسی تھی، کتنا مال کمایا. سونے چاندی کے محل بنانے والے، سونے چاندی کی اینٹیں لگانے والے سڑکوں پہ گلیوں میں ناپید ہو گئے، غائب ہو گئے، پتہ بھی نہیں کدھر گئے، مر کھپ گئے، فارغ ہو گئے. سونا اپنی جگہ موجود ہے، سونا اپنی جگہ موجود ہے، وہ استعمال کرنے والا اور ریزہ ریزہ اور مٹی ہو گیا، وہ فارغ ہو گئے. وہ فرعونوں کی ممیاں نکلتی ہیں، بھرے بھرے جسم، بالکل بوسیدہ ہڈیوں کے ڈھانچے ہے جی، دانت کے جبڑے نظر آ رہے ہیں. سونے کے لدے ہوئے زیورات اپنی جگہ ہوتے ہیں، ٹھیک انٹیکٹ ہوتے ہیں، فرسٹ کلاس، وہ کہیں نہیں گیا ہوتا. اور اس کو نیا پہننے والا مل جاتا ہے، اس کو بدن مل جاتا ہے دوبارہ. پہننے والے بہت شاید، بہت انجام دیکھنے کے بعد کہ یہی انجام ہوا ہے، وہ مر کے بھی، پہن کے بھی اس کو رزلٹ تو کوئی نہیں ملا. اس کے باوجود مال کی طمع کرنے والے، طلب تمنا رکھنے والے ہیں. سونے کی گاڑیاں بناتے تھے وہ، اس وقت کارٹس میں گھوڑے کے اوپر سونے کے زیورات ڈال کے گھوڑے چلاتے تھے، ان کے چابک بھی سونے کے اوپر سے چڑھی ہوتی تھی. جیسے آج کل بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، لگژری گاڑیاں. ہمارے اپنے بچے ظاہر ہے وہ ٹی وی پہ دیکھتے رہتے ہیں، یہ گاڑی کتنے کی ہو گیا، یہ گاڑی کتنے کی ہے. میں انہیں بتاتا رہتا ہوں یہ 6 کروڑ کی گاڑی ہے، یہ 10 کروڑ کی گاڑی ہے، فراری کتنے کی. وہ بچے ہمارے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں ظاہر ہے، بازار میں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ گاڑی تو بڑی اچھی ہے، یہ کتنے کی ہوتی ہے، یہ 6 سیٹر ہے کہ 9 سیٹر ہے. وہ چھوٹا تو دیوانہ ہے سب. تو اٹریکٹ تو ہوگا آدمی، بچہ ہے نا، چھوٹا دماغ ہے، اٹریکٹ ہوگا. بڑا ہو کر بھی اگر بچگانا دماغ ہے تو پھر غلطی ہے. بچہ تو کرے سو کرے، سیکھنے کا عمل ہے، بہت چھوٹا ہے، کچی عمر کا. اگر آدمی پکی عمر کا ہے اور پھر بھی مال متاع کی طرف ہے، پھر تو وہ ایبنارمل ہے، پھر تو وہ ہوش میں آیا ہی نہیں، وہ تو ادھر رہے نہیں، اس کا بچگانا ہے وہیں کھڑا ہو. ورنہ گھومتا پھرتا دنیا میں معاملات دیکھ لیتا اور دیکھتا کہ نہیں پیسہ مال کمانے والوں کا انجام کیا ہوا. کمال کی بات تو یہ ہے کہ مال متاع کمانے والوں کا انجام زیادہ تر ان کے بھائیوں نے، ان کی بیویوں نے اور ان کی اپنی اولاد نے کیا، گردن اتاری یا زہر دیا. مال کے پیچھے، حکومت کے پیچھے، طاقت کے پیچھے اپنے ہی آپ کو بڑی تواتر سے ملیں گے. مسلمانوں میں تو خیر یہ 99% مل جائیں گے آپ، 99% ہے جی. 1% یہ ہیں جو قدرتی موت جن کو نصیب ہو گئی، باقی تو بیچارے شہید ہی ہوئے ہیں، چاہے زہر سے چاہے گردنیں کٹوا کر. بہت بڑی تعداد، بڑے بڑے نام مل جائیں گے آپ کو. تو مسلمانوں کی ہسٹری تو بڑی پڑی ہے اس میں، اور غیر مسلموں کی بھی اسی طرح ہے، اسی طرح ہے. ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے میں انسان ایسے ایک برابر. اس کے باوجود مال متاع کی غائب اور جوڑ جوڑ کر رکھنا اور سنبھالنا، اور لالچ اور بے ہدایتی کو ہدایت سمجھنا، بے ہدایتی کے راستے کو ہدایت سمجھنا، مشکل راستے کو آسان سمجھنا، مشکل راستہ طلب کرنا، تڑپ رکھنا اور اس کو سیدھا راستہ سمجھنا. بہت سارے عارضے انسان میں بالکل بنتے رہتے. اب یہ ہمارا کام ہے کہ اگر ہم یہ بات جانتے ہیں تو کم از کم آئندہ آنے والے گروپ کو اس سے بچائیں، اس کو نصیحت ضرور کر جائیں کہ یہ راستہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے. بڑی تیزی کے ساتھ جرائم کو جرم ماننا مشکل ہوتا جا رہا ہے. نئی نسل نا برائی کو برائی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ وہ آپ انہیں کہیں کہ یہ غلط، اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا. وہ کہیں گے اس میں کیا غلط ہے، اتنا مزہ آتا ہے ہمیں. تو آپ کو اسپیچ لیس کر دے گا. نیا آنے والا بچہ یا بچی وہ آپ کو اسپیچ لیس کر دے گا، آپ جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے. بہت مشکل ہو گیا، بہت مشکل. ہو سکتا ہے آپ ہی ڈبل مائنڈ ہو،
اور ہو سکتا ہے آپ کو اتنا توڑا جائے, اتنا کنونس کیا جائے, آپ کے فیملی ممبرز ہی, آپ کی بیوی, آپ کا شوہر, آپ کے بھائی, آپ کے بہن, قریبی, وہ آپ کو اتنا کنونس کریں کہ آپ بھی برائی کے راستے کو اختیار کر ہی لیں. بچے واسطے کچھ تو کرنا چاہیے نا یار, مینو ایک یار میں بنا لیا, تو دوسروں کو پمپ کرنے والے بہت, تو بھی میرے نال آ جا, فلانا کام کر, الٹا سیدھا بھٹیا سا, الٹی سیدھی حرکتیں کر, ایزی ارننگ, اوور نائٹ ملینئر, یہ کام کر, یہ کام. پروموٹ کرنے والے, پرووک کرنے والے, وہ بہت سارے آپ سوئیاں لگانے والے مل گئے. اور ہو سکتا ہے کہ ایک سٹیج پہ آپ بھی سوچیں کہ یار ہاں میں بھی بچوں کے لیے کچھ بنا ہی لوں, ایک مکان تو ہونا ہی چاہیے, ایک گاڑی, میرے بچے کا بھی حق ہے, اس کے لیے بھی ایک گاڑی. میرے جب بھائی کے بچے کے پاس بڑا اچھا موبائل ہے تو میرے بیٹے کے, یار میری بیٹی کے پاس بھی اچھا موبائل ہونا چاہیے. تو آپ اس ریس میں کہیں نہ کہیں 99% ہوتا ہے کہ آپ اس میں شامل ہو جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں. آپ کب جناب علی اپنی اولاد کو, اس دور میں کتنا مشکل ہو کہ اپنی اولاد کو آپ فقر کے راستے پہ لے کے جائیں, درویشی کی بات سنائیں کہ جی یہ سب ختم ہے, بس ایک چادر باندھ لو اور بیٹھ جاؤ کسی درخت کے نیچے. کیسا مشکل کام ہوگا, کتنی مشکل ترغیب ہوگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا ہوگا قریش والوں کو, اپنے ہی فیملی والوں کو, کہ یہ ساری حرکتیں تمہاری غلط ہیں, چھوڑ دو اسے اور ایک اللہ کو مانو, یہ فراڈ چھوڑ دو, تو رزلٹ وہی آیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا, وہی رزلٹ آئے گا آج بھی. کہ آپ کو ہی انہوں نے کہا جی آپ جائیں نا, آپ بڑے بادشاہ ہیں, آپ چھوڑیں ہم تو ادھر ہی بیٹھے. لوط علیہ السلام کو بھی یہی کہا, ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے یہی کہا, موسیٰ علیہ السلام کو نکال دیا ان کی قوم نے. مطلب سب نے ریجیکٹ ہی کیا ہوتا ہے جب آپ سیدھی بات کریں. یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے, جب آپ سیدھی بات کریں گے تو آپ ریجیکشن کے لیے تیار رہیں کہ آپ کے ساتھی نہیں ہوں, ساتھ دینے والے نہ ہونے برابر. انوکھی بات نہیں ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن سیدھا راستہ ہی سیدھا ہوتا ہے, اس میں شک والی کوئی بات. اللہ تعالیٰ نے دو ہی راستے بنائے, یا سیدھا بنایا ہے یا الٹا. بیچ کا راستہ کوئی نہیں کہ جی آج تھوڑی دیر کے لیے ذرا سیدھے راستے پہ, یا پھر تھوڑی دیر کے لیے الٹے راستے پہ. ذرا میانہ روی اس طرح, میانہ روی ان چیزوں میں نہیں, ایک ہی راستہ, غلط پہ چل جاؤ یا سیدھے پہ چل جاؤ. غلط اور سیدھا مکس کر کے کبھی نہیں چلتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح قرآن شریف میں واضح بالکل صاف صاف جو چیزیں لکھ دی ہیں نا, ان کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے, ان کے خلاف نہیں سوچنا کہ نہیں ہو سکتا ہے اس کا کوئی اور لاجک نکلے. کوئی مطلب, بھائی آپ لاکھوں مطلب نکال سکتے ہیں, لاکھوں مطلب اپنی مرضی کے نکال سکتے ہیں, لیکن آپ کا دل جہاں مطمئن ہو جائے نا پہلی بار کہ سچ یہی ہے اور سچ ہوگا, اس کی نشانیاں ہیں, وہ سخت ہوگا, وہ کڑوا ہوگا, وہ مشکل ہوگا. سچ میں کوئی ملینئر ٹریلینئر ہونے کی کوئی ترکیب نہیں ہوگی, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوگا, یہ ہو گیا جی کام, کبھی بھی نہیں ہوگا. اگر ایسا ہو رہا ہے اس کا مطلب سچ میں کوئی گڑبڑ ہے, سچ میں کچھ مکسنگ ہوئی. سچ ایسا ہوتا نہیں, فیکٹس اینڈ فگرز نہیں ہے, فرق پڑ گیا. تو ان کی نشانیاں پوری کرے اور پھر جانچ لیں اور تول دیں اور پھر کام کرے اور عمل کرے, جاننے دیں اس کو اس کے راستے میں. جس کو اس راستے کی چاٹ لگ گئی, فقر و فاقے کی, جذب و مستی کی, کمال کی, حضوری, وہ جانتا ہے کہ بادشاہت کیا چیز ہے, وہ جانتا ہے کمال ہوتا کیا ہے, وہ جانتا ہے حضوری کیا ہے, وہ جانتا ہے قرب کیا ہے, وہ جانتا ہے کامیابی کیا ہے. وہ جنت سے افضل جنت میں ہوتا ہے, وہ مست لفظ ہوتا ہے, اس کے کاندھے ہلکے ہوتے ہیں, اسے کوئی فکر نہیں ہوتی, وہ غمگین نہیں ہوتا, وہ پریشان پشیمان نہیں ہوتا, وہ ایسے کام ہی نہیں کرتا جس سے پریشانی پشیمانی اس تک پہنچے. درویش ہوتا ہے, کمال ہوتا ہے, بڑے اعلیٰ صفت کے لوگ ہوتے ہیں. وہ میرے جیسے تھوڑی ہوتے ہیں عام ٹٹپونجے قسم کے باتیں کرنے والے. کمال کا آدمی تو بہت کمال کا, ایک راستے پہ سیدھا چلنے والا, اس کی آواز میں, اس کی زبان میں, اس کی کردار میں پتہ چلتا ہے, اثر ہوتا ہے اس میں, تاثیر ہوتی ہے اس کی. تو اسی لیے لوگ گھبراتے ہیں, ڈرتے ہیں. حضرت صالح علیہ السلام قرآن شریف میں لکھا ہے, اپنی قوم کو جب کھڑے ہوتے تھے لوگ گھبراتے تھے کہ یار یہ آ گیا, اس کو کسی طرح سے بھیجے, کوئی بہانہ بنائے, نکالے یہاں سے. حضرت حود علیہ السلام کا ذکر, لوگ کے پاس جا کے کھڑے ہوتے, لوگ کہتے ہیں یار کوئی بہانہ بناؤ, یا میں جا رہا ہوں یا اس کو ہٹائے. ہمیں اس کو دیکھ کے گھبراہٹ ہوتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نوجوان تھے, 25, 26, 28 سال آپ کا سن تھا, ابھی اعلان آپ نے فرمایا نہیں تھا, تو آپ کے لیے بھی جو یہ بت پرست تھے نا اور
آتش پرست اور ڈرامے باز، وہ آپ سے اسی طرح گھبراتے تھے، آپ کی میت میں بیٹھتے نہیں تھے، اور یہ کوشش کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہم پہ نہ پڑے، ورنہ وہ کہتے تھے کہ جی یہ جب دیکھتے ہیں نا تو ہمیں ایسا لگتا ہے ہمیں اندر سے کسی نے پکڑ لیا ہے، ہمارا دل پکڑا جاتا ہے، ہماری چور بازاری پہ چوٹ لگتی ہے، ہم بےمانی کر نہیں سکتے، ہمارا جسم کانپنے لگتا ہے، کانپے ٹانگنے لگتی ہے تو بہرحال یہ تاثیر ہوتی ہے، صاحب فہم، صاحب فراست، صاحب نور، صاحب حال جو ہوتے ہیں ان میں یہ تو معمولی سی بات ہے، عام سی صفت ہے، یہ تو پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ سختی کا رگڑا بڑا کمال کا ہوتا ہے، بہت کمال ہوتا ہے، وہ حضوری کا رگڑا ہوتا ہے، جس کو لگا ہوتا ہے وہ پیور ہوتا ہے بالکل، لیکن اس کی دھار بھی تیز ہوتی ہے، ظاہر اس کی زبان سخت ہوتی ہے، اس کا فیصلہ سخت ہوتا ہے، اس کا فیصلہ آسان نہیں ہوتا۔ تو بہرحال کمال کا راستہ اور سیدھا راستہ ہوتا وہی ہے، سیدھا راستہ ایسے ہوتا ہے، للو چپو والا سیدھا راستہ نہیں ہوتا، وہ گدگدیاں ہی ہوتی نا کہ جی چلو جی انٹرٹینمنٹ ہی ہو جائے گا تھوڑی دیر، ویسے انٹرٹینمنٹ وہ جب قدرت جس نشاط میں ڈالے گی اور ڈالتی ہے وہ بڑی اعلیٰ عرفہ ہوتی ہے، وہ بڑی اعلیٰ، جیسے آپ احادیث میں اور قرآن شریف کی کچھ آیتوں میں اور کچھ اشارے پڑھتے ہیں نا، جنت کے سونے کے محلات کا ذکر پڑھتے ہیں اور عیش و آرام کا ذکر پڑھتے ہیں، کچھ حدیث میں آپ دیکھتے ہیں کہ جناب علی جو تمہارے محلات کے فرش ہوں گے وہ یاقوت اور زمرد اور نیلم کے بنے ہوں گے، سمبولک ہے، جس کو ان کی طلب ہے وہ ویسے ہی محلوں میں جائے گا، لیکن جس کو حضوری کی طلب طلب ہے نا اس کے لیے نیلم اور یاقوت کے محلات اور سونے کے فرش کچھ معنی نہیں رکھتے، اس کے لیے حورم مقصوراتم کا کچھ اور مطلب ہے، وہ عورت کی طلب طلب والا نہیں ہوتا، وہ عورت کا دیوانہ ہوتا ہی نہیں، اس کو وہ جوڑی دار چاہیے ہی نہیں، وہ فرد ہی ہوتا ہے جی، وہ فرد کی بات کرتا ہے، واحد یکتائی کی بات کرتا ہے، وہ دو ہی کی بات نہیں کرتا۔ بہرحال وہ کہیں اور بات چلی جائے گی، اس کو میرا خیال ہے ابھی ہضم کرنا مشکل ہے، تو بس ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اس کو انشاءاللہ۔